أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. قرآن حکیم کی 94 نمبر سورت سورہ الم نشرح، جس کو سورہ انشراح بھی کہا جاتا ہے، اس سورت کی ابتدائی 4 آیات کا ترجمہ و تفسیر گزشتہ درس میں بیان ہوا، اور آخری 4 آیات، کیونکہ کل 8 آیات ہیں اس سورت میں، آخری 4 آیات کا ترجمہ و تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ ماقبل سے ربط کے لیے کچھ خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے چنا اور منتخب فرمایا ساری انسانیت کے لیے، ہدایت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء آئے، لیکن کوئی نبی ایسے نہیں تھے جو ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے ہوں۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء کرام تشریف لاتے تھے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور اپنے اپنے علاقے، اپنے قوم، قبیلے یا ان کی جو امت ہوتی تھی ان کو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتے تھے، اور ان کا وقت پورا ہوتا چلے جاتے، اللہ پاک دوسرے نبی بھیجتے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے بھیجے اپنے پیغمبر پے در پہ۔ تو مختلف انبیاء آئے، اور روئے زمین پر ایک ایک وقت میں کئی نبی ہوتے تھے۔ خود قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو لوط علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں تو ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں تو اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ یہ تو وہ صراحت ہے جو قرآن سے معلوم ہو رہی، لیکن جو خصوصیت میرے آپ کے آقا اور مولا امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ انبیاء سابقین میں سے کسی کو حاصل نہیں۔ آپ ساری انسانیت کے نبی، آپ روئے زمین کے ہر خطے کے نبی، آپ انسان و جنات کے نبی، آپ قیامت تک آنے والے زمانے کے نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اتنا بڑا کام جب آپ کو دیا گیا، اور جب یہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا پیغام آپ نے قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانا ہے، تو طبعی اور بشری طور پر آپ کی سینہ اقدس پر، آپ کے مزاج اطہر پر ایک بوجھ تھا، ایک ذمہ داری کا بوجھ، ایک فکر، ایک غم۔ اللہ پاک اس کو فرماتے الم نشرح لک صدرک، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، یعنی آپ کے دل میں وہ علم اور ان حکمتوں کے دریا بہا دیے، آپ کو انسانیت کی ہدایت و تبلیغ کا وہ سلیقہ سکھایا جو دنیا کے تعلیم یافتہ لوگوں کے پاس نہیں۔ آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن آپ کا علم سب سے اعلیٰ اور ارفع۔ تو آپ کے سینے پر، آپ کے دل میں جو غم اور فکر تھا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو ہلکا کر دیا، آپ کے سینے کو کھول دیا۔ تو یہ سورہ انشراح، الم نشرح، شرح صدر، آپ کے دل کو مطمئن کر دیا، آپ فکر نہ کیجیے، آپ محنت کیجیے، اور آپ کا یہ مبارک دین ہم ہر کچے کے گھر کے اندر پہنچائیں گے۔
ہر کھال بال کے خیمے میں یہ پہنچ کے رہے گا، جو اسے قبول کرے گا اللہ اسے عزت دیں گے، اور جو اس کو ٹھکرائے گا اللہ اسے ذلیل کر دیں گے۔ جب اللہ عزت دے تو کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ ذلیل کرے ساری دنیا مل کے اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ تو عزت و ذلت کا معیار دین حق کو قبول کرنا، دین محمدی کو اپنانا قرار دیا۔ اب دیکھیے جب یہ تسلیاں دی گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر مطمئن ہو گیا۔ اس کی طرف اشارہ ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ وضعنا ہٹا دیا ہم نے، عنک آپ پہ سے، وزرک وہ بوجھ، الذی جس بوجھ نے، انقض توڑ دی تھی، جھکا دی تھی، ظہرک آپ کی کمر۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ ایک پیغام 200 آدمیوں تک پہنچانا میری ذمہ داری لگ جائے، کہ آپ نے 200 لوگوں تک یہ بات بالکل صحیح طرح پہنچانی، کیسی فکر پیدا ہوتی ہے نا۔ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، گھر میں کوئی تقریب ہو اور آپ کسی کے پاس جائیں، وہ بولے میں بیٹھے ذرا آپ چائے پئیں، کارڈ دینے گئے آپ کہ نہیں ابھی تو بھائی 100 آدمیوں کو دعوت نامہ دینا ہے، میں کہاں بیٹھ سکتا ہوں آپ کے پاس، میرے پاس تو بڑا کام ہے۔ 100-200 آدمیوں کو تحریر لکھی ہوئی پہنچانا، آئیں دعوت دینا، درخواست کرنا، نہ آئیں گے تو کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں آئے تو کوئی بہت بڑی ناکامی نہیں۔ یہاں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کی سیر کرائی جا رہی ہے، ایمان والوں کے مقام و مراتب کو دکھایا جا رہا ہے، اہل کفار اور مشرکین کے کہ جہنم کے عذابات۔ آپ کا اتنا غم بڑھ گیا، آپ کی ایسی فکر ہو گئی کس طرح ایک ایک امتی میرا جہنم سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے۔ یہ وہ غم اور فکر تھا، اور پہنچانا ہے سارے انسانوں تک پیغام۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو وہ اطمینان قلب عطا فرمایا، وہ آپ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ کھول دیا، وہ وقار اور بردباری اور صبر عطا فرمایا کہ وہ بوجھ آپ کے اوپر سے اتر گیا، جس کی وجہ سے آپ انتہائی فکر مند اور پریشان رہتے تھے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ اس جیسی کئی آیات ہیں قرآن کی۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا آگے پہنچائیے انسانیت تک۔ کس کو پہنچائیں؟ مکہ مکرمہ والوں کو، مدینے والوں کو، عرب والوں کو؟ نہیں، انی رسول، یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسان۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تسلی دی، اور پھر اس کی ایک صورت یہ بھی قائم فرمائی، اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرات صحابہ کرام کا ایک مجموعہ آپ کی محنت سے تیار ہوا۔ کون تھے صحابہ؟ صحابہ کون تھے؟ آپ کے دین پر مر مٹنے والے، ایک ایک سنت، حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا ایک ایک طریقہ، قرآن کریم میں نازل ہوا ہر حکم یہاں نازل ہوتا تھا، یہاں صحابہ کی زندگی میں زندہ ہو جاتا تھا۔ اب سوچی کتنی تسلی ہوگی، یہ ہزاروں کا، یہ لاکھوں، شروع میں چند لوگ، کوئی نہیں سن رہا، پیغام سارے انسانوں تک پہنچائے، کتنا بوجھ ہوگا، کتنی فکر ہوگی، کیا غم ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ پھر اللہ نے ایسا حوصلہ آپ کو عطا فرمایا کہ سب کے باوجود پھر آپ ہمت نہیں ہارے، اور ایسی رکاوٹیں آئیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ سارا عرب مخالف ہو گیا، یہ صورت مکی ہے، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہ دور تو بہت سخت دور تھا، بہت مشکلات کا دور، سر عام آپ کی مخالفت کی جاتی تھی۔ آپ کون ہیں؟ میں اس مضمون کو اس لیے عرض کرتا ہوں اندازہ ہو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کا۔ 40 سال تک یہی مخالفت کرنے والے، سر راہ آپ کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے والے 40 سال تک آپ کو صادق و امین کہتے رہے۔
آپ سے محبت کرتے رہے. جب آپ نے حق کی دعوت دی یہی آپ کے مخالف ہو گئے، یہی آپ کو تکلیفیں دینے لگے، یہی آپ کا مذاق اڑانے لگے. اور یہ اس سارا مکہ مخالف بڑی بڑی کہ اچھا مخالفت سے راستہ نہیں چلنا، کسی اور راستے سے آپ کو ہٹائیں. ہم سارے عرب کا سردار آپ کو بنا لیتے ہیں، مال جمع کر کے دے دیتے ہیں، حسین عورتوں سے شادی کرا. یہ جو آپ دعوت دیتے ہیں توحید کی، اس کو ختم کریں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کیسا سینہ کھولا اور کیسا آپ کو عزم اور ہمت عطا فرمائی. جواب سنیے، مشہور جواب ہے، بار بار اس لیے عرض کرنا تاکہ ہمیں حوصلہ ہو. ہم آج ایک حکم پہ دین کے عمل کرتے ہیں اور ذرا سی مخالفت سے گھبرا کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم اپنی عملی زندگی میں دین پہ چلنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں سچ بولیں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، لہذا جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں، رشوت و سود کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، فیشن اور رسم و رواج کے راستے پہ چلتے ہیں. کیوں؟ ہم گھبراتے ہیں کہ کیا ہوگا، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو یہ واقعہ امام الانبیاء سرور کونین خاتم النبیین میرے آپ کی آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس لیے عرض کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ہمیں ان کے راستے پہ چلنا چاہیے. ابو طالب اپنے چچا سے کہا، چچا یہ جو مکہ کے سردار اور رؤسا آئیں ان سے کہہ دیجئے مکہ کا سردار بنانا، سارا مال جمع کر دینا، حسین عورتوں سے شادی کر لینا، مجھے اللہ نے حق کی وہ دعوت دے کے بھیجا ہے، میں اس سے پیچھے ہٹنے والا نہیں. میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور الٹے ہاتھ میں چاند، یعنی ایک ہاتھ میں سورج ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دیں، میں دین حق کی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. مکہ مکرمہ مخالفت ہوئی، آپ طائف تشریف لے جا رہے ہیں، مکہ کی گلیوں کے اندر، مکہ کے جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، جو آپ کا مولد شریف ہے، جو شہر آپ کے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا آباد کیا ہوا ہے، کوئی انجانی جگہ پر نہیں ہے، آپ اجنبی نہیں ہیں. یہ پس منظر سارا اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ آیات سمجھ میں آئیں کہ اللہ پاک اپنے حبیب کو کیوں فرما رہے ہیں کہ الم نشرح لک صدرک، کیا ضرورت پیش آئی. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وہ بوجھ کیا تھا، الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، جس نے آپ کی کمر کو دوہرا کر دیا، کمر کو بوجھل کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اتنی بڑی تسلی اور حوصلہ کیوں دیا گیا؟ جب آپ کو نماز پڑھنے پر آپ کی کمر پہ غلاظت اونٹ کی اوجھڑی رکھی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے مبارک میں رسی ڈال کے کھینچی گئی، سر بازار لا الہ الا اللہ کی دعوت پہ مذاق اڑایا گیا، انہو رجل صابئ کا نعرہ لگایا گیا، اور آپ ہیں وہ عزم وہ ہمت اللہ نے آپ کو عطا فرمایا. آپ تشریف لے جا رہے ہیں اب کہاں؟ مکہ کے قریب مینا کی گھاٹیوں میں لوگ آئے. جاہلیت کا دور ہے، اسلام کا دور نہیں، چند گنے چنے لوگ اسلام لائے ہیں. آپ ان مینا کے خیموں میں جا کے دعوت دے رہے ہیں. یثرب سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے آپ کی بات کو سنا ہے، پہلی بیعت ہوئی، دوسری بیعت، نبوت کا 10واں سال ہے، یہ 10 سال 9 سال گزر چکے ہیں. تو میرے محترم دوستوں، ان ساری قربانیوں اور مشقتوں دین حق کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں، اس پہ اللہ رب العالمین نے بڑے محبوبانہ انداز سے آپ کو ان آیات میں یاد فرمائے. میں نے عرض کیا تھا ان آیات کو دیکھیے، الم نشرح لک ووضعنا عنک ورفعنا لک، یہ خاص سے محبت دلداری میں ایک بات کی، ابھی آپ کے لیے یہ کام کیا ہے، آپ ہمارے محبوب ہیں. اللہ فرما رہے ہیں الم نشرح لک، ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا. وضعنا عنک، آپ کے اوپر سے وہ ایک جو فکر تھی وہ آپ فکر نہ کیجیے، آپ کا دین پہنچ کے رہے گا. رفعنا لک، آج مکہ کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ کا مذاق. قرآن کہتا ہے وما صاحبکم بمجنون،
سورہ تکویر مکی صورت ہے، یہ سارے مکی دور کے حالات ہیں۔ ارے بھائی، تمہارے ساتھ 40 سال سے رہ رہے ہیں، جن کو تم صادق اور امین کہتے ہو، جس کو تم عبداللہ عبد المطلب کا انتہائی معزز بیٹا قرار دیتے ہو، جن کا تم ادب و احترام کرتے تھے، کیا ہوا تمہیں؟ تم انہیں پاگل کہہ رہے ہو۔ آج مجھے اور آپ کو کوئی سرے راہ پاگل کہہ دے، کیا دل پہ گزرتی ہے؟ میری آپ کی کیا حیثیت ہے حضور کے سامنے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی دعوت میں پاگل کہا گیا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کہا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، بھئی تمہارے یہ ساتھی یہ پاگل نہیں ہیں۔ مجنون، پاگل، مجنون کا اردو میں ترجمہ پاگل سے ہوتا ہے۔ یہ مجنون نہیں، یہ پاگل نہیں، یہ تو رسول رب العالمین ہیں، یہ تو رحمت للعالمین ہیں، تمہارے لیے تمہاری محسن ہیں، تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر تسلی دی آپ کو، آپ فکر نہ کیجئے، آج مکہ میں آپ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، آپ کا رب آپ سے وعدہ کرتا ہے ساری دنیا میں آپ کے ذکر کو ہم بلند کر دیں گے۔ رفعنا، ہم نے اونچا کیا، لکا، آپ کے لیے، ذکر کا، آپ کے ذکر کو۔ اب اللہ جس کے ذکر کو اونچا کرے، دنیا والے اس کو پست کر سکتے ہیں؟ کہاں ہیں ابو جہل، ابو لہب، امیہ ابن خلف، ولید، عتبہ، شیبہ، کعب ابن اشرف، حیی ابن اخطب، یہ بڑے بڑے نام تھے مکہ کے اندر، اور پھر مدینہ منورہ کے سردار جو اپنے آپ کو یوں کہتے تھے ہم عزت والے ہیں، عبداللہ ابن ابی، کوئی نام رکھنے کو گوارا نہیں کرتا۔ قیامت تک لعنتیں ہو رہی ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، قرآن کی آیت میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، محدثین المفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تشریح کے اندر، رفعنا لک ذکرک، وہ حدیث نقل کی ہے کہ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا، اے میرے حبیب اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ کیا جائے گا۔ قیامت تک اذانیں ہوتی رہیں گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قیامت تک خطبے، ان ممبروں پر خطبے پڑھے جاتے رہیں گے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین۔ اذان میں حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ، خطبے میں حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ، نماز میں حضور کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ التحیات پوری ہوئی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر اس کے بعد کوئی ایمان والا دعا مانگتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میری دعا کی قبولیت موقوف ہے حضور پہ درود پر۔ تو فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا، اور قیامت تک آپ کا ذکر ہوگا۔ اور پھر یہی قیامت تک بس نہیں، میدان محشر ہوگا، سارے انبیاء اور مرسلین نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی ذات جلال میں ہوگی۔ رفعنا لک ذکرک کی تفسیر عرض کر رہا ہوں، یہ آیت ہم نے پڑھی ہی ہے، سنی ہے، یاد ہے ہم کو۔ سوچے تو صحیح کہ ہمارے پیارے پیغمبر کا کیا مقام بیان کیا گیا، اس کے اندر کیا مقام بیان کیا گیا، کیوں بیان کیا، اللہ کو یہ بات ارشاد فرمانے کی ضرورت کیا پیش آئی، کتنی قربانیاں ہیں پیچھے، کتنی تکلیفیں ہیں، کتنے غم ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں اور اذیتیں ہیں۔ کھڑے کھڑے مجلس میں 2 بیٹیوں کو طلاق دے دی گئی، ابو لہب نے عتبہ اور شیبہ سے کہا محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، آسان بات ہے،
تو وہ رفعنا لک ذکرک، میں عرض کر رہا تھا میدان محشر ہے، ساری انسانیت موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان، سارے انبیاء، سارے اولیاء، ایمان والے، مشرکین، اللہ کی ذات جلال، کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ سے درخواست کر سکے کہ یا اللہ آج یوم محشر ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، آپ جو آج کے دن کا بڑا عمل ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اعمال تو لے جائیں گے، اس کی کاروائی شروع نہیں ہو رہی، لوگ پریشان ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہیں اللہ کے دربار میں، عرش کے سامنے۔ حدیث شریف کے الفاظ ہیں، مشکاۃ شریف کی روایت ہے، اللہ کی رحمت اپنے محبوب کو دیکھ کے جوش میں آئے گی، اللہ کا غضب ہلکا ہوگا، اور ساری انسانیت کے سامنے ایک اعلان کیا جائے، یا محمد، یا محمد ارفع راسک، اے میرے حبیب اپنا سر اٹھا لیجیے، سل تعطا واشفع تشفع، آپ جو سوال کریں گے آپ کی بات پوری کی جائے گی، آپ جس کے حق میں سفارش کریں گے اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اور اس دن سب سے اونچا مقام مقام محمود ہوگا جہاں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جائے گا۔ وہ مذاق اڑانے والے دیکھیں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مقام کیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ آیت نمبر 5 فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، آیت نمبر 6 إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، صرف حرف فا کے فرق سے دونوں آیتوں میں ایک ہی مضمون بیان کیا گیا۔ پہلے اس کے ترجمے کو دیکھیے، فَإِنَّ پس چنانچہ، یہاں ترجمہ لکھا ہے چنانچہ حقیقت یہ ہے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، ان مع العسر یسرا، یقیناً مشکلات کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، ان یقیناً، حقیقت یہ ہے، سچی بات یہ ہے، کوئی شبہ نہیں اس کے اندر، مع کے معنی ساتھ، لگی ہوئی، العسر تنگی، پریشانی، مشکلات، یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، عسرت کہتے ہیں جی بڑی اسرت میں زندگی گزاری، تنگ دستی کی حالت میں۔ یسر کے معنی آسانی، راحت، فراوانی، یسر آسانی۔ پھر فرمایا ان یقیناً مع العسری، مشکلات کے ساتھ، یسرا آسانی۔ یہ حضور علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے، کہاں پر بھائی؟ مکہ مکرمہ کے دور میں، یہ سورت مکی ہے، کتنی تکلیفیں، تھوڑے لوگ ایمان لائے، اکثر مخالفت کر رہے ہیں، اور کبھی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید گزار رہے ہیں، کبھی طائف کے سفر کے اندر مشقتیں اٹھا رہے ہیں، کبھی مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کبھی بیت اللہ کے صحن میں آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے نماز پڑھنے پر، آپ کو، آپ کے صحابہ کو، کتنی مشکلات ہوں گی۔ حضور نے فرمایا دین حق کے لیے مجھے جتنا ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنی میں نے مشقتیں اٹھائیں کسی نے نہیں اٹھائیں۔ اب ایک طرف پیچھے جن تکلیفوں کی آسانی کا ذکر تھا وہ تھا بوجھ اور ذمہ داری، یعنی روحانی اعتبار سے، فطری اور طبعی اعتبار سے جو بوجھ تھا اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ ہم ہلکا کر دیں گے۔ اب مسئلہ ہے جسمانی تکالیف کا، مشقتوں کا، مخالفتوں کا، اذیتوں اور تکلیفوں کا، یہاں اس پہ تسلی دی جا رہی ہے، ان مع العسر یسرا، فکر نہ کیجیے، ان تنگیوں کے بعد آسانیاں آنے والی، ان مشکلات کے بعد راحت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے۔ اور یاد رکھیے اس راحت سے مراد کوئی دنیا کی فتوحات بہت بڑی نہیں تھی، دین کا غلبہ مراد تھا۔ دنیا کی آسانی بھی صحابہ کے لیے ہوئی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں فوراً ذہن میں آتا ہے کہ مسلمان تو دنیا کے اعتبار سے کوئی زیادہ مال و دولت تو ان کو ملتا نہیں ہے، ہم تو دین پہ عمل کرتے ہیں پھر بھی ہماری آمدنی میں، چیزوں میں دنیا کے نہیں بھائی، دین پر عمل کرنے کی توفیق مل جانا، دین حق کا غالب ہو جانا سب سے بڑی راحت ہے۔ تو مکہ مکرمہ میں تسلی دی جا رہی ہے ان قریب ایک راحت کا زمانہ آنے والا ہے، دین کے غلبے کا وقت آنے والا، آپ پریشان نہ ہوں۔ دو مرتبہ کیوں فرمایا؟
مفسرین نے عجیب نقطہ بیان فرمایا، العسر الف لام ہے اور یسر پہ کوئی الف لام نہیں ہے. دیکھ لیجئے، فإن مع العسر، العسر عین سین راہ عسر، اس پہ الف لام آیا ہے. الف لام کسی اسم پہ آتا ہے تو وہ اس کے خاص ہونے کو بیان کرتا ہے. یعنی وہ تکلیف تو ایک خاص ہے لیکن آسانیاں عام ہیں. تکلیف ایک ہے، آسانیاں زیادہ ہیں. تکلیف عارضی اور وقتی ہے، راحتیں آپ کی طرف سے آپ کے لیے بہت زیادہ ہوں. کچھ عرصہ گزرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے ہجرت فرمائی. 8 سال مدینہ منورہ کے اندر دین اسلام کا غلبہ شروع ہوا اور فتح مکہ پر اللہ پاک نے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی. آپ کی ان سب تکالیف کا ایک ثمرہ دنیا میں ظاہر کر دیا کہ آپ فاتحانہ انداز سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں. وہ مکہ کی گلیاں جہاں آپ کو آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، آج صحابہ دین حق کے غلبے کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں. وہ خانہ کعبہ جہاں آپ کو نماز پڑھنے سے روکا جاتا تھا، تکلیف دی جاتی تھی، آپ وہاں کے بتوں کو اپنے ہاتھ سے ہٹا رہے ہیں. اور وہ بیت اللہ کی کنجیاں جو مشرکین نے اپنے قبضے میں کر رکھی تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں لا کے ڈال دی گئی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یہ ہوا. اور پھر حضرات صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ صحابہ جو خندق میں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، جن کی صفیں بھوک سے گر جایا کرتی تھیں، کچھ عرصہ ہوا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کا وہ منظر سامنے آیا کہ وہی مسجد نبوی ہے جہاں صحابہ کی صفیں بھوک سے گر رہی تھیں اور وہاں قیصر و کسریٰ کے خزانوں کے انبار رکھے ہوئے. دنیا کی فتوحات بھی اللہ نے دی، دین حق کا غلبہ بھی اللہ نے عطا فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ، کتان کا کپڑا جیسے آج کل ریشم کا ہوتا ہے، بڑا قیمتی اعلیٰ حقیقی خالص ریشم، کتان ریشم کی ایک قسم ہے. اس سے کیا کر رہے ہیں؟ اس سے ناک صاف کر رہے ہیں، جیسے ٹیشو سے ناک صاف کی جائے، صاف کر کے آدمی پھینک دیتا ہے. کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ امیر المؤمنین فی الحدیث، صحابہ میں بڑا نام ہے حضرت ابو ہریرہ کا. اور کہا ابو ہریرہ آج کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتے ہو، وہ زمانہ یاد ہے کہ حضور کے منبر اور حجرے کے درمیان کی جو جگہ تھی وہاں بھوک کے مارے بے ہوش پڑے رہتے تھے. یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن کی آیت سارے ایمان والوں کو حوصلہ دے رہی. تم ایمان پہ جم جاؤ، تم دین حق کی دعوت کو اپنا مقصد زندگی بنا لو، اللہ تمہاری ہر مشکل کو آسانی سے بدل دیں گے. ہر مشکل کو اللہ کا وعدہ ہے. اور ایک اور عجیب نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا، مشکل ایک ہوگی، پہلے بھی آسانی ہوگی، بعد میں بھی آسانی. عربی زبان کا ایک شاعر ہے، وہ یہ کہتا ہے انسان ہیں، ہم سب تکلیفوں میں گھرتے ہیں. کسی کو بیماری، کسی کو مالی تنگی ہے، گھریلو مسائل ہیں، دفتر کے مسائل ہیں، خاندانی مسائل ہیں، علاقائی مسائل ہیں، بہت طبی الجھنیں ہیں، بہت سے دنیا نامی. یہ دنیا تو غم کدہ ہے، دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں بھائی. شیخ سعدی کا شعر اکثر عرض کرتا ہوں، دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں آپ کسی کو بے غم نہیں دیکھیں گے. ارے جناب، چمکتے دمکتے چہرے والوں سے پوچھیں، وہ بھی غم کی ایک داستان لیے بیٹھے ہیں. دنی دنیا کسے بے غم نہ باشد، اس دنیا میں آپ کو کوئی بے غم نہیں ملے گا اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اگر کوئی انسان ایسا تلاش کر لیں تو انسان ہی نہیں ہوگا. کون انسان ہے دنیا میں غم نہ ہو سکتا؟ تو غم انسان کے ساتھ دنیا میں لگے ہوئے ہیں. تو عربی زبان کا ایک شاعر اس صورت کا حوالہ دیتا ہے. وہ عرب جنہوں نے دین کو اختیار کیا، ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، لہذا عرب ہیں. امت کے اندر عرب کا بڑا مقام ہے. کیا کہتا ہے؟ اذا اشتدت بک البلوا، میں ترجمہ عرض کروں گا، اذا اشتدت بک البلوا ففکر فی الم نشرح فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح. اذا اشتدت، جب شدید ہو جائیں، بکا تم پر بلوا مصیبتیں بلائیں،
صبح شام پریشانیاں، مصیبتیں، غم، تکلیفیں جب خوب آ جائیں تو کیا کرو؟ پریشان نہ ہو. ففکر فی الم نشرح، سورہ الم نشرح میں غور و فکر شروع کر دو. اللہ کا کلام تمہیں ان مشکلات سے نکالے گا، تمہارے لیے حوصلے کا ذریعہ ہوگا. اب دیکھیے حضور علیہ السلام کو حوصلہ دینے کے لیے آیتیں نازل ہوئی، میرے اور آپ کے لیے حوصلہ نہیں ہوگا؟ ہمارے آپ کے غم تو کچھ بھی نہیں حضور کے غموں کے سامنے، حضور کی تکلیفوں کے سامنے. ہم تو صبح بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، شام کو بھی. حضور علیہ السلام کے بارے میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، 2 وقت کی پیٹ بھر کے جو کی روٹی آپ نے نہیں کھائی ہے. رأینا الہلال ثم رأینا الہلال ثم رأینا الہلال، ایک چاند دیکھا، دوسرا چاند، تیسرا چاند. آل محمد کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز، کوئی ایسی چولہا نہیں جلتا تھا. آل محمد کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. امی جان کس پہ گزارا ہوتا تھا؟ 2 چیزوں پہ، کھجور اور پانی. کھجور کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، پورا دن اس پہ گزرتا تھا. آج تم کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں. تو ان تکلیفوں پر جب فرمائیں ان مع العسر یسرا، تو عربی زبان کا شاعر کہتا ہے تم پر تکلیفیں خوب آئیں، ففکر فی الم نشرح، سورہ الم نشرح میں غور کرو. فعسر بین یسرین، تمہاری ایک تکلیف 2 آسانیوں کے درمیان ہے. اذا فکرتہ، جب تم اس پہ غور کرو گے، سوچو گے، اس صورت کی ان آیات پہ کو، یہ مفہوم کو سمجھو گے، ففرح، تم خوش ہو جاؤ گے. میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، بخار ہو گیا، پیٹ میں تکلیف ہو گئی، کوئی اور تکلیف ہوئی، بچے کا بچہ بیمار ہو گیا، گھر میں کسی اور کی لگا پریشانی آئی. آپ یہ سوچئے اس تکلیف سے پہلے کیا تھی؟ فرمائیے بھائی، صحت. یہ تکلیف کتنے عرصے رہے گی؟ تھوڑے عرصے. اس کے بعد کیا ہوگی؟ صحت. فعسر بین یسرین، دونوں طرف راحت ہے. اور اس تکلیف کے زمانے کو اگر ہم قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں جس کی طرف سے تکلیف آئی ہے. اگر ہم لوگوں کی طرف رجوع کریں گے اور مایوس ہوں گے. لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے سہارا، اللہ کی ذات ہے کارساز، اللہ کی ذات ہے تھامنے والی. ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. ایوب علیہ السلام پہ کیسی تکلیفیں آئیں، اللہ پاک نے کیسے خوشی سے کہا نعم العبد ایوب، ہمارا ایوب بہت بہترین بندہ ہے. نعم، بہت اچھا، تکلیفوں پر صبر کرنے والا. انا وجدناہ صابرا. اور جب تکلیفوں کو دور کرنے کا وقت آیا، پاؤں اپنا مارو، یہ جو چشمہ ہے اس سے نہاؤ، اس کا پانی پیو، ساری تکلیفیں تمہاری ختم. تو اللہ پاک ایسے اسباب پیدا کریں گے جب ہم تکلیفوں میں اللہ کو یاد کریں گے. تکلیفوں کا زمانہ 2 طرح سے گزارا جا سکتا ہے. ایک ہے صبر، رجوع الی اللہ، رضا بالقضاء. صبر، تکلیف آئی ہے، بجائے چیخ پکار کے یا اللہ آپ کی طرف سے آئی، میں اس پہ صبر کرتا ہوں. رجوع الی اللہ، یا اللہ اسے دور کر دیجئے، میں کمزور ہوں. رضا بالقضاء، یا اللہ آپ کی طرف سے آنے والے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، ناراض نہیں ہوں آپ سے میں. ہاں میرے محترم دوستوں، اس سے تکلیفیں اپنے وقت پہ دور ہوں گی لیکن اللہ کی طرف سے حوصلہ اور راحت دیا جائے گا. اس کے برعکس دوسرا راستہ، ہائے تکلیف، ہائے پریشانی، دوری نہیں ہو رہی، ساری دوائیں کر لیں، کیا نعوذ باللہ ہم ہی ملے تھے. تکلیف اپنے وقت پہ دور ہوگی لیکن یہ کیفیات تکلیف کی شدت میں اضافہ کر دیں. اس لیے حضور کے دور سے آج تک قیامت تک یہ نظام ہے، جو اللہ کے نیک بندے تکلیفیں ان پہ زیادہ آتی ہیں، کم نہیں آتی بھائی، لیکن ان تکلیفوں پر وہ صابر رہتے ہیں. تو فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. مفسرین فرماتے ہیں ہر ایمان والے کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا جب وہ اس پہ غور کرے گا کہ ہر تکلیف کے ساتھ راحت اور آسانی. یہاں فرمایا ہے حضرت نبی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع میں آپ کو فرائض رسالت کی ادائیگی میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں وہ عنقریب آسانی میں تبدیل ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ایک عام قاعدے کے طور پر یہ حقیقت بتا کر عام انسانوں کو بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ دنیا میں مشکلات پیش آئیں تو یہ سمجھ لیں کہ ان کے بعد آسانی کا وقت بھی آئے گا.
ان کے ساتھ آسانی کا وقت بھی آئے گا۔ اور اگر کچھ مشکلات زندگی میں رہیں اور ہم نے ایمان اور اعمال صالحہ اور صبر کے ساتھ ان مشکلات کے زمانے کو گزار لیا، اس کے بعد تو پھر راحتیں ہی راحتیں ہیں۔ فارسی زبان میں یہ مقولہ ہے مشہور، کہتے ہیں چند روزہ جوہد کن باقی بخند، چند دن محنت کر لو اس کے بعد مزے کرو۔ تو یہ دنیا کی زندگی چند دن محنت کی ہے بھائی، رات کو دیر سے سوئے، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، اذان ہوئی، آنکھ کھلی، فکر ہوئی کہ نماز پڑھنی ہے، اب طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ بہت تھکاوٹ ہے، کبھی چند دن تو نماز پڑھنی ہے۔ اس نماز کے اہتمام کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اب مرنے کے بعد قبر میں نماز تھوڑی، قبر میں تو نماز کا انعام ہے۔ چند دن روزہ رکھنا ہے، چند دن سچ بولنا ہے، چند دن گناہوں سے بچنا ہے، چند دن حرام چیزوں سے اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد مزے ہی مزے ہیں۔ قبر میں قبر جنت کا باغ، حضور فرما رہے ہیں، کس کے لیے بنے گی؟ جس نے چند دن محنت کی ہو۔ تو ایک مفہوم اس کا یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چند دن تکلیفوں کے بعد کیا ہے؟ راحتیں ہی راحتیں ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ تو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس پہ غور کیجئے، آنے والی ہر تکلیف انشاءاللہ آسان ہوگی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر پوری امت کو، مجھے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، ترجمہ دیکھیے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، لہذا جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں اپنے آپ کو تھکائیں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت میں اپنے آپ، فَإِذَا پس جب، فرغتا آپ فارغ ہو جائیں، فرغتا فارغ ہونا، فنصب یہ نصب سے، اس کے معنی تھکاوٹ کے آتے ہیں، فنصب اب اپنے آپ کو تھکائیں عبادت کے اندر۔ آگے دیکھیے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ، اور اپنے پروردگار کی طرف، الہ طرف، ربک اپنے پروردگار کے، فرغب راغب ہو جائیں، دل لگائیں، رجوع کریں، متوجہ ہو جائیں۔ یا اللہ، یہاں پہلے جو حضرت نے لکھا ہے میں اس کو عرض کرتا ہوں تاکہ بات واضح۔ فرماتے ہیں ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت تمام تر دین ہی کے لیے تھی، تبلیغ ہو، تعلیم، جہاد ہو، حکمرانی، سارے کام ہی دین کے لیے ہونے کی وجہ سے بذات خود عبادت کا درجہ رکھتے تھے۔ لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے جب ان کاموں سے فارغ ہوں تو خالص عبادت، مثلا نفلی نمازوں اور زبانی ذکر وغیرہ میں اتنے لگیے کہ جسم تھکنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی کچھ وقت خالص نفلی عبادتوں کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور اسی سے دوسرے دینی کاموں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی تعلیم اور ترغیب ہے میرے اور آپ کے لیے۔ ہم فرض نماز پڑھ کے اور سنتیں پڑھ کے مطمئن ہیں، ہم دن میں کیا کر رہے ہیں جناب؟ ہم دن میں خدمت خلق کر رہے ہیں، ہم دن میں حلال روزی کما رہے ہیں، ہم اور کتنے خیر کے اور دین کے کاموں میں لگے ہوئے، انسانیت کی خدمت میں۔ بس اب مزید کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہاں امام الانبیاء، سرور کونین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر کیا کر رہے ہیں؟ تعلیم، تبلیغ، جہاد، حکمرانی، تزکیہ، امت کی تربیت، دن بھر کا یہ کام ہے۔ یہ سارے کام دین کے ہیں لیکن بواسطہ مخلوق عبادت ہیں، یہ الگ ذہن میں رکھیے، بواسطہ مخلوق عبادت ہیں، مخلوق کے واسطے سے عبادت ہے، عبادت۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب کلینک میں بیٹھنے کہتے ہیں میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں، یقیناً آپ خدمت کر رہے ہیں۔ کیا اس کی وجہ سے نماز معاف ہو گئی ہے؟ نماز نہیں پڑھتے کہ یار یہ بھی تو خدمت ہے، یہ بھی تو میں عبادت کر رہا ہوں۔ کیسے دھوکے میں شیطان نے ہم سب کو لگایا ہوا ہے اور کیسے قرآن ہمیں اس دھوکے سے نکال رہا ہے۔ دن بھر محنت کر رہے ہیں دفتر میں، دکان، کارخانے، کھیتی باڑی، جناب دن بھر بچوں کو حلال روزی کھلا رہے ہیں، بس اب نماز کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ذکر اور تلاوت کی ہمیں حاجت کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر اگلی بات عرض کروں جہاں دھوکہ لگا ہے ہم کو، وہ دھوکہ یہ لگا ہے جناب یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں،
دن بھر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو خیر کی باتیں بتا رہے ہیں، لہٰذا اب یہ نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، مسجد میں آ کے نماز بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے، ان کو بھی ہم نیک سمجھتے ہیں، نیک لوگ ہیں، یہ نیک بزرگ لوگ ہیں جو لوگوں کو جناب کسی پہ دم کر رہے ہیں، کسی کو تعویذ دے رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ اور کوئی اس قسم کے خیر کے کام کر رہے ہیں۔ نماز کی چھٹی، نماز تو خانقاہ میں ہی پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، بولنا بھی نہیں ان سے، بھائی مسجد میں آئے، آپ کو پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اذا فرغت فانصب، قرآن کی آیت، جب آپ فارغ ہو جائیں، کس سے فارغ ہوں؟ دنیا کے کاموں سے نہیں، خالص دین کے کام۔ فانصب، اپنے آپ کو تھکائیے فرض نماز میں، نہیں، فرض نماز تو فرض ہے، یہ فانصب کا جو حکم ہے نفلی عبادات کے اندر جو بواسطہ مخلوق نہیں، بلا واسطہ مخلوق براہ راست خالق کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہم چاہیں کہ ہماری تجارت کے اندر سچائی پیدا ہو تو میرے محترم دوستوں فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا، دھیان کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، توجہ سے اللہ سے دعا مانگنی ہوگی، اللہ کے کلام کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نکالنا ہوگا اگر ہم چاہیں کہ دکان پہ بیٹھ کے سچ بولیں، دفتر میں دیانتداری سے کام کریں، ورنہ ہمارا ایمان اس درجے پہ پہنچ جائے گا حلال و حرام کی تمیز مٹ جائے گی۔ یہ ہمارے دین کو تقویت دینے والا عمل حضور کے واسطے سے مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کا عمل کیا تھا کہ دن بھر کی مشقت، جن میں فرائض کا تو میں بار بار اس لیے فرائض کا کوئی تذکرہ نہیں، فرض نماز تو فرض نماز ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ مدنی دور کے اندر بڑے بڑے وفود آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان وفود کو دین حق کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہاں صحابہ کی صف مسجد نبوی کے اندر عشاء کی نماز میں بیٹھی ہوئی نیند کے مارے ان کو، بخاری مسلم کی روایت اس طرح یوں گر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام دیر سے آتے ہیں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی نماز حجرے میں نہیں ہو رہی ہے، دفتر دکان کے کسی کمرے میں نماز نہیں، گھر واپس پہنچ کے اکٹھی دونوں تینوں نمازیں پڑھ لیں گے، مغرب و عشاء ایک ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ دن بھر جناب میں تو بڑے حلال روزی کمانے کے اندر مصروف ہوں۔ اس کے بعد جب دن بھر کی دینی محنتیں اور خدمتیں، تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، جہاد، امور سیاست و حکومت، اس کے بعد جب رات کو آ رہے ہیں تو آدھی آدھی رات عبادت میں گزار رہے ہیں، یہ ہے فنصب۔ جب آپ فارغ ہو جائیں، ترجمہ دیکھیے، جب آپ فارغ ہو جائیں تھکیے، تھکائیں اپنے آپ کو۔ خدا ہدایت دے ان دینی اسکالرز کو، ہمارے میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں فرض پڑھو بس میاں، سنتوں کی زیادہ ضرورت نہیں۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے خود سنا ہے جناب، نوجوان بچے بچیوں کی جو ہے وہ ایگزامز ہو رہے ہیں، امتحانات ہو رہے ہیں، بس رمضان میں خالی فرض نماز پڑھو، امتحان کی تیاری کرو، سو جاؤ، تہجد کی 2 رکعت پڑھ لو، تراویح پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہیں دینی اسکالرز، یہ قرآن و حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، تو امت کس رخ پہ جائے گی؟ پھر آج ہمارے فرض پڑھتے لوگ کیوں نکلتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ نفل اور سنت کوئی پڑھنے کی چیز ہے۔ اور یہ قرآن میں حضور علیہ السلام کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اور حضور کو ارشاد فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو فکر مند کرنا، ہاں، کہ آپ مطمئن نہ ہوں کہ ہم بڑے دیندار ہیں، ہم دن میں دینی محنت کرتے ہیں، رات کو محنت کرنی ہوگی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اس کی مزید تشریح آئے گی سورہ مزمل کے اندر، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اے چادر کو اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، دن بھر محنت کے بعد رات کو حکم دیا جا رہا ہے۔ لہذا میرے محترم دوستوں، نیت کریں، عزم کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد کچھ نوافل کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ سب نیت کرتے ہیں، نیت کریں ہم تہجد میں اٹھیں گے، راتیں لمبی ہو گئی ہیں، عشاء جلدی ہو رہی ہے، فجر دیر سے ہو رہی ہے، 5 بجے بھی اگر اٹھ جائیں تو تہجد کی نماز مل جائے گی۔
اگر آج کے وقت اس موسم میں 5 بجے اپنے آپ کو تہجد اور فجر کی فرض کا عادی بنانے کا بہترین موقع ہے۔ 2 رکعت نماز تہجد کے وقت میں جو پڑھی جاتی ہے، دنیا اور جو کوئی دنیا میں اس سے قیمتی، اللہ کے قرب کو، اپنے سارے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کرنا۔ ہم 2 رکعت تو پڑھیں، قرآن تو کہتے تھکیں، اور حضور اتنا تھکتے تھے پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ، ہاں یہ ذمہ داری، اور یہ ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے۔ اس سے ایک اور ذمہ داری کی طرف اشارہ ہے۔ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ خود بھی دین پہ عمل کریں، اوروں کو دین کی دعوت دیں، اور جب دن میں آپ دین کی دعوت دیں گے تو رات کو اللہ کے سامنے اس دعوت کو قبول کروانے کے لیے عبادت کا اہتمام کرنا ہوگا، نفلی عبادت کا اہتمام۔ آپ کی دن کی محنت رات کی محنت کے بغیر کوئی مؤثر نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری، اس کو تو ہم بھول ہی چکے ہیں کہ ساری انسانیت کو حضور علیہ السلام کو تسلی کیا دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کا وہ بوجھ ہم نے ہلکا کر دیا۔ یہ امت تیار کی ہے جو ساری انسانیت تک آپ کا پیغام پہنچائے گی۔ تو فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، یہ کیا ترجمہ ہے اس کا بھائی؟ فرمائیے، آواز ہی نہیں آ رہی۔ فَانْصَبْ، اپنے آپ کو تھکائیے۔ کس چیز میں تھکائیں؟ دن میں تو تھک چکے ہیں، اب کس چیز میں تھکائیں؟ میں بہت تھک چکا ہوں، مجھے تو آج عشاء کی نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ بڑا پکا نمازی ہے، 4 فرض 2 سنتیں 3 وتر، اور جلدی سے سو گئے، بہت تھکے ہوئے دن میں۔ کیا کیا جی؟ حلال روزی کمائیے۔ حضور علیہ السلام سے کہا جا رہا رات کو تھکائیے، فرض نماز میں ہی، نفل کے اندر 2 رکعت نفل تو پڑھیں عشاء کے ساتھ تہجد کی نیت سے، الارم لگا کے تو سوئیں، پھر اٹھ کے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے مانگیں تو صحیح دوستو۔ ہر طرف گلا و شکوہ ہے، ہر ایک کی زبان ذہن میں غم ہے، ان غموں کو دور کرنے کے لیے، ان مشکلات کے حل کے لیے، ساری دنیا میں دین حق کے غلبے کے لیے دن کی محنت اور رات کی محنت دونوں ہیں۔ آگے فرمایا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگائیے، اپنی پروردگار ہی سے دل لگائیے۔ کیا مطلب؟ کسی سے امید نہ ہو، کسی سے آسرا نہ ہو، سب سے نظر ہٹ جائے، ایک اللہ پہ نظر جم جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سب محتاج ہیں۔ بڑا مالدار آدمی وہ بھی محتاج، بڑا صدر وزیر وہ بھی محتاج۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری دنیا کے انسانوں تم سب فقیر، تم سب محتاج۔ اللہ ہے مالدار، اللہ ہے غنی، اللہ ہے خزانوں والے۔ لہذا فرمایا ان ساری مشکلات کے لیے کسی کی طرف نگاہ نہ ہو، نگاہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ میرے محترم دوستوں، یہ صفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل، مکمل بلکہ اکمل موجود تھیں۔ یہاں بیان کرنے کا مقصد مجھے اور آپ کو اس پہ لانا ہے۔ تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ فرض نمازوں کا اہتمام، اس کے بعد نوافل کا اہتمام۔ نوافل صرف 2 رکعت اشراق کی پڑھنے کی عادت ڈالیں، 2 رکعت چاشت کے وقت پڑھیں، اللہ روزی میں برکت دیں گے، دن بھر کے کاموں کو بنائیں گے۔ ظہر کی نماز کے بعد سنت پڑھی، 2 نفل بھی پڑھنے کا ہے۔ یہ نفل بڑے کام کی چیز ہے، یہ اس وقت کام آئے گی جب ہم دائیں بائیں دیکھیں گے، اعمال میں کمی ہوگی، کوئی عمل دینے والا نہ ہوگا، حکم ہوگا ذرا دیکھو نفلیں بھی اس کے پاس ہیں۔ آج میرے محترم دوستوں، فرض سے فارغ ہوتے ہی نامعلوم کتنے غم ہمارے ساتھ ہیں، کوئی دفتر کی طرف، کوئی دکان کی طرف، کوئی دوستوں کی مجلس، مسجد میں موجود لوگ پیچھے مسجد میں باتیں کر رہے ہیں۔ غم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ کتنا قیمتی وقت ہے، اس وقت ہمیں 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیں، آنکھ بند ہوگی، موقع ملے گا اس کا؟ اس لیے میرے محترم دوستوں سمجھیں اس آیت کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں دن بھر کی دینی محنتوں سے تو اپنے آپ کو تھکائیے بلا واسطہ عبادت کے اندر۔ اس میں نفل عبادت بھی ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اس میں لمبی دعائیں بھی ہیں۔ نفل نماز 4 بڑے اعمال، نفل نماز، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر اور لمبی دعائیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی سے دل لگائیے، یعنی اب ہر حاجت
کو پورا کرنے کے لیے ہر مشکل کا ماوا و ملجا اللہ کی ذات بن جائے. پہلے نگاہ اللہ کی طرف جائے. اسباب اختیار کریں، دوا بھی استعمال کریں، ڈاکٹر کے پاس جائیں. کسی کام کے لیے کوئی سبب ہے اس کو انکار نہیں، لیکن پہلے توجہ اللہ کی طرف. اس کے دل میں اللہ ڈالیں گے، دوا کو شفا کا حکم اللہ دیں گے، مسئلے کے حل میں سبب کو مؤثر اللہ بنائیں گے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان آیات کا ہمیں یقین نصیب فرما دیں اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کا اہتمام نصیب فرمائیں کہ ہم اتباع سنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں. اتباع سنت، اتباع سنت، اتباع سنت کا سب سے بڑا عمل 5 وقت کی مسجد کی حاضری ہے. حضور علیہ السلام سفر حضر میں آپ نے کبھی نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑی. صرف ایک خندق کا موقع تھا جب خاص دین حق کی محنت میں آپ لگے ہوئے تھے، گڑھے کھود رہے تھے. اور محدثین نے لکھا ہے کہ جب بھی ایک خاص حکمت کے تحت کچھ نمازیں آپ کی چھوٹی تھیں اور اس کو بھی آپ نے باجماعت ادا کیا تھا، تو کہیں گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم گھر پہ نماز پڑھیں. بہت کوئی شدید بیماری ہو، شدید عذر ہو، چل کے مسجد نہ آ سکتے ہو تو مجبوری ہے بھائی، ورنہ حکم تو یہ ہے کہ گھسٹتے ہوئے آؤ اور نماز کو جماعت سے مسجد میں ادا کرو. اللہ پاک ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی ان آیات کو سمجھنے، عمل کرنے، آگے امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس پوری صورت کو صورت کا اختتام ہوا ہے، لہٰذا ایک مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے مفہوم اور معنی پر توجہ سے غور فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.